ساؤتھ ایشین ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان عارف فرحات آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ادبی نشست کے مہمان خاص ہیں جناب ڈاکٹر فرت عباس صاحب۔ ساؤتھ ایشین ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ اس میں گراں قدر ادبی خدمات سرانجام دینے والے مہمانوں کو خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ آج ہماری ٹیم خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو لینے آئی ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس پروفیشن سے وابستہ ہیں اس میں اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود آپ کیسے وقت نکالتے ہیں ادب کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ادب جو ہے امن و آشتی کا پیامبر ہے، ادب جو ہے امن پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسیحائی کے پروفیشن سے وابستہ ہو کر بہت مشکل کام ہوتا ہے ادب پروری کرنا، ادب کے لیے ٹائم نکالنا، وقت نکالنا۔ اور ڈاکٹر فرت عباس صاحب ایک مدت سے نہ صرف ادبی سرگرمیوں میں انوالو ہیں اور ایک ادبی تنظیم بزم احباب قلم گزشتہ کئی دہائیوں سے بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں، اس کے روح رواں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل اشاعتی سلسلہ ان کا جاری ہے، تنقیدی کتابوں کا، شاعری کا۔ آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر فرت عباس صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کو آج ٹائم دیا۔ خصوصی طور پر ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کب کیا؟ باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز شاعری کے طور پر اور لکھنے کے طور پر 1972 سے شروع کیا۔ اچھا، اور اس سے پہلے یہ ذوق جو ہے یہ مجھے والد صاحب کی طرف سے وراثت میں ملا، کیونکہ وہ حضرت علامہ اقبال کی بانگ درا کے حافظ تھے، اس کو سناتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ بانگ درا بھی تھے۔ اور پھر جب وہ ہمیں یہ شعر سناتے تھے علامہ اقبال کے تو ہم بھی محظوظ ہوتے تھے۔ اس طرح پھر ہم نے چلتے چلتے تفسیر جو ہے جناب مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، وہ مولانا آزاد صاحب کی جو ہے تفسیر قرآن، وہ پرویز صاحب کی، وہ یہ تینوں تفاسیر جو تھیں یہ میرے زیر مطالعہ رہیں جب میں 7ویں جماعت میں تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور جب میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں پہنچا تو اس وقت رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو اور نئی نئی کتاب آئی تھی جناب ڈاکٹر سید عبداللہ کی طیف نثر طیف غزل، ان کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے ایف ایس سی کے شاعروں پر اور ادیبوں پر نوٹس خود بنائے۔ اچھا، واہ۔ اس وقت ایک رواج تھا، پروفیسر صاحب لکھوا دیتے تھے، ان سے میرے پروفیسر صاحب اور ڈائریکٹر تعلیمات نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس بچے کی اور بیک اپ کریں، اس کی پالشنگ کریں، اس کو اور بتائیں، اس کی کتابیں شائع کریں۔ میں نے یہ مذاق سمجھا، بچہ تھا، لیکن کالج کے مقابلوں میں، شعری مقابلوں میں اور بین الکلیاتی مقابلوں میں میں 12ویں جماعت سے شریک ہونا شروع ہوا۔ اچھا، پھر جب میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پہنچا بحیثیت طالب علم طب بہاولپور میں، ملتان سے بہاولپور، اچھا، تو مجھے 2 فرصتیں ملیں۔ ایک تو میں ہاسٹل میں تھا، دوسری بات یہ تھی کہ پڑھنے لکھنے کے لیے مجھے لائبریری میسر تھی، سینٹرل لائبریری۔ اچھا، اچھا، تو میں 1 سال 1.5 سال جاتا رہا۔ تو 1976 میں میں آل پاکستان مشاعرے اٹینڈ کرتا تھا، جن کی کبھی صدارت منیر نیازی، کبھی ڈاکٹر وزیر آغا، کبھی ظہور نظر صاحب، کبھی شہاب دہلوی، کبھی عارف صدیقی، کبھی نقوی احمد پوری، کبھی نسیم اختر صاحب۔ اچھا، اس طرح کے جو بڑے شاعر تھے ان کی صدارتوں میں مشاعرہ پڑھتے پڑھتے تقریباً 10 سال ادب سے وابستہ رہے، اور 1983 میں نے آل پاکستان کنونشن کرائے، اچھا، ویری گڈ، ادیبوں کو ماشاءاللہ۔ اکٹھا کیا۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب بہاولپور سے بنیادی طور پر آپ کا تعلق ہے اور ابتدائی تعلیم آپ کی ملتان کے علاقے میں ہوئی؟ ہاں، میں کلیم کرتا ہوں کہ میں بہاولپوری ہوں، جی، پیدائش میری ملتان کی ہوئی، میرے آبا و اجداد ملتان سے ہیں، لیکن چونکہ مجھے شعوری طور پر بہاولپور نے
वसअत बख्शी। मेरे इल्म व अदब की तरोीज के लिए बहावलपुर की ज़रख़ेज़ मिट्टी ने मेरा साथ दिया। अच्छा। वहाँ के राइटर्स मेरे साथ रहे। वाह। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जन्म बहावलपुर में होना चाहिए था, होना चाहिए, रहूँगा भी वहीं और उसके साथ, लेकिन मुल्तान से बेवफाई नहीं की। वाह वाह, हाँ, मेरा आपस में इन दोनों शहरों का 60 मील बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। फर्क है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने बाकायदा लिखना शुरू किया, तख्लीकी अमल में आए, आप तख्लीकी मैदान में आए, अदबी मैदान में आए, तो उस वक्त जो आपके हम असर जो मासरीन थे आपके साथ चलने वाले, उनमें कौन कौन से काबिल ज़िक्र शुअरा और अदीब थे? आपने बहुत अच्छी बात की। उस वक्त जनाब शहाब देहलवी, अच्छा। जनाब सुहेल अख्तर, जनाब नकवी अहमद पुरी, अच्छे, तो बड़े नाम हैं ये बड़े नाम, आरिफ बड़े नाम। सदीकी, वाह वाह। असलम अंसारी, अच्छा। अरशद मुल्तानी, वाह। हैदर गर्देजी, ये वो लोग हैं जो मुल्तान और ये अपना बहावलपुर के हवाले से आरिफ अब्दुल मतीन, डॉक्टर वजीर आगा, अहमद नदीम ये कासमी, तो डॉक्टर साहब अकाबरीन अदब हैं और अपने ज़माने के ये बड़े नाम हैं उर्दू अदब जी के। हाँ। और 1978 में ये अच्छा। मेरे मुशायरों में आते थे, मैं इनके पास अच्छा, मैं छोटी उम्र थी तो मेरी। जो अदबी तंजीम थी ये वही है जो अभी तक चल रही है, जो आपने कायम की थी? जी हाँ, 1973 में कायम की और अभी तक अल्लाह का शुक्र है। बज़्म अहबाब कलम? नहीं, बज़्म अहले कलम। अच्छा, बज़्म बज़्म अहले अहले कलम। कलम। अच्छा, माशाल्लाह। और ये तो पूरे पाकिस्तान में बज़्म अहले कलम के तहत आप अदबी तकारीब कराते रहे, जी। मुशायरे कराते रहे, जी जी, और इसके अलावा कुछ सेमिनार्स भी हुए? बहुत सारे सेमिनार हुए और जो आखिरी सेमिनार मैंने स्टूडेंट लाइफ में किया 1983 में, 350 राइटर्स आए, अच्छा, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। अच्छा। और मैं एक बात इसका एतराफ़ भी करता हूँ कि किसी भी शायर ने हमसे मुआवजा नहीं लिया, किसी भी राइटर ने हमसे मुआवजा नहीं लिया, अच्छा। और अपने खर्चे पर आया। और हमने 9 फंक्शन कराए 3 दिन बहावलपुर में। तो उन 3 दिनों में ईद का सामान था। अच्छा। वहाँ के रिक्शे फ्री चल रहे थे, टांगे फ्री चल रहे थे, रिहाइशें फ्री थी। लोगों के लिए एक ऐसा मंजर था कि बहावलपुर में ये कैसी तकरीब पहली थी ना, पहली तो तकरीब थी। हाँ, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि तिब की दुनिया से वाबस्ता जो डॉक्टर्स हैं वो शायर अदीब तो होते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में कि एक ऐसा मुआलिज, एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, अपने प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है और साथ शायर अदीब भी है, लेकिन जो चीज़ पहली मर्तबा मैंने देखी कि साथ अदबी तकारीब भी आप मुनक़िद करा रहे हैं। इतनी मसरूफियत के बावजूद बज़्म अहले कलम की जो तकारीब हैं और मुशायरे हैं और किताबों की तकरीब रुनुमाई जो है वो भी, तो इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं आप? असल में मैंने अपनी लाइफ को मुश्किल कामों के लिए वक्फ किया हुआ है। मैं 2 मुश्किल काम करता हूँ। एक मुश्किल काम यह है कि मैं तिब के पेशे से वाबस्ता हूँ, इंसानियत की खिदमत करता हूँ, और अल्लाह ने मुझ पर बड़ा एहसान किया हुआ है कि मेरे हाथ से जो मरीज़ मैं ट्रीटमेंट देता हूँ उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। दूसरी बात यह मुश्किल काम ये भी है कि इस मुश्किल पेशे में रहते हुए, इस मसीहाई के पेशे के साथ वाबस्ता होते हुए, मैं इल्म व अदब के हवाले से जो काम करता हूँ वो उसके लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। सही कहते हैं। तीसरी बात यह है कि इसके साथ साथ इन 2 मुश्किल कामों के साथ बच्चों की तरबियत का भी मसला है। वाह वाह वाह। तो अल्लाह का करम ये हुआ, मुझ पर बड़ी इनायत है कि मैं अदब के साथ भी इंसाफ कर रहा हूँ और वो अपने तिब के पेशे के साथ भी यानी अल्लाह को आपने कबूल हर सतह पर एक तवाज़ुन कायम किया हुआ है। के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहेंगे कि पहली मर्तबा आपकी तहरीर, नसर या शायरी कहाँ शाया हुई थी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने सबसे पहले रोज़नामा संगे मील में लिखा, एक गज़ल के तौर पर। संगे मील कहाँ से निकलता संगे था? मील मुल्तान से निकलता अच्छा, था। मुल्तान से। उस वक्त किसी और शहर में उसकी शाखें नहीं थी। अच्छा। अब तो वो लंदन से भी, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, बहावलपुर से भी, अच्छा। 8-10 जगहों से निकलता है। फिर उसके साथ कोहिस्तान उस वक्त का सबसे बड़ा अखबार था। अच्छा। और उसके बाद नंबर आता था इमरोज़ा। कोहिस्तान 1974 में बंद हो गया, लेकिन इमरोज़ अखबार जो सरकारी अखबार था 1974 से मैंने लिखना शुरू किया उसमें। अच्छा। और उसमें मेरे कॉलम छपते थे। माशाल्लाह।
ان کالموں میں ڈاکٹر اے بی اشرف، سعادت سعید، منصور کیسر، منظر امکانی، عطا شاد، اچھا اور بہاولپور سے میں، ہم 5 جو رائٹر تھے ایک ہی صفحے پر ہر جمعہ کو چھپتے تھے ادبی ایڈیشن میں۔ اچھا اچھی بات یہ ہے کہ میری کالم کی تربیت محترم مسعود اشر صاحب نے کی۔ اچھا، مسعود اشر صاحب جو ہے رہنمائی کرتے تھے آپ؟ میرا پہلے 4 کالم صفحوں نگاری کا میں۔ کالم لکھا ہوا انہیں ایک پیرے میں بدلا، مجھے غصہ بھی بڑا آیا لیکن میں نے بات مان لی۔ 4-5 کالموں کے بعد پھر میری کے کی غلطیاں بھی ساتھ چھپتی تھیں۔ انہوں نے بہت اچھی تربیت کی، بہت گریٹ پرسن ہے، اللہ انہیں حیاتی دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال ساغر صدیقی جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے وہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ میرے جو استاد پہلے تو ظہور نظر تھے، پھر اس کے بعد نقوی احمد پوری، اور تیسرے جو ہیں وہ جناب حزین صدیقی، ان تینوں نے میری شاعری میں تربیت میں بڑی رہنمائی کی، سرپرستی کی۔ آپ کو ایک بات سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے ہمارے بزم اہل قلم کے صدر محسن نقوی تھے۔ اچھا، واہ، اور میں سیکٹری تھا۔ دوسرے صدر ارشد ملتانی تھے، میں سیکٹری تھا۔ پھر اس کے بعد میں صدر بنا۔ جب میں صدر بنا تو ہمارے جو سیکٹری تھے وہ ڈاکٹر نواز کاوش، اچھا، پھر اس کے بعد سیکٹری پروفیسر فرت نواز، پھر اس کے بعد فضل حمید، پھر اس کے بعد ڈاکٹر مزمل بھٹی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر شفیق آصف، میں صدر تھا، یہ سب سیکٹری رہے۔ اور اتنا اچھا ہم نے، اور اظہر سلیم مجوکا، اچھا، یہ بھی ہمارے سیکٹری رہے، بڑی بات، عزیز احمد خان یہ بھی سیکٹری رہے۔ اور ہم نے اتنا اچھا کام کیا، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو علم و ادب کی خدمت کرنی ہے۔ بڑی بات۔ اچھی بات یہ تھی کہ کسی سے کبھی چندہ بھی نہیں لیا، اپنی جیب خرچ سے ہم چلتے تھے پھرتے تھے۔ اور جب ہم کوئی فنکشن کر لیتے تھے تو ہم جب فنکشن کے بعد اپنی تھکاوٹ کے طور پر بیٹھتے تھے جی، تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ خامی رہ گئی، ہم خوبی کی بات کرتے، یار وہ انہوں نے بڑا اچھا سنایا، انہوں نے بہت اچھا کیا، آج یہ کام اچھا ہوا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یہ کام غلط ہے، یہ اس کو ہم مزید اچھائی تو کرتے تھے، ڈیفیشنسیز رہ جاتی تھیں، لیکن اوور آل ڈسکشن میں ڈیفیشنسیز آتی نہیں، پتہ نہیں عجیب بات ہے، اسٹوڈنٹ لائف تھی ہماری اس لیے۔ تو یوں میں نے کالم اس وقت تک امروز میں لکھے جب تک امروز چلتا رہا۔ پھر میرا خیال ہے 92-93 میں امروز بند ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے لکھنا بند کر دیا۔ اب پھر مختلف اخبارات، پھر اپنے پیشے کے ساتھ منسلک ہو گیا، پھر بچوں کی تربیت کی طرف چل پڑا، جب ان کی تربیت ہوگی تو پھر دوبارہ شاعری کی طرف پلٹ۔ اچھا ماشاء اللہ، اب یہ بتائیے کائنڈلی کہ جو پہلا مجموعہ کلام آپ کا تھا وہ نثری تھا یا شعری تھا؟ پہلا شعری تھا زلف دراز۔ اچھا، تو زلف دراز کس سن میں سامنے آیا؟ 1983 1983 میں زلف دراز، اس میں نظم و غزل نہیں، اس میں غزلیں ہیں، صرف غزلیں ہیں، یعنی کہ غزل زیادہ آپ نے لکھی؟ ہاں غزل۔ پھر استعارہ 1984، اچھا ماشاء اللہ۔ پھر بھیگتی آنکھیں، اچھا، وہ 1985، یعنی یہ قریب ہاں آئے ایک استعارہ اور درمیان میں ہم نے وجدان رسالہ بھی نکالا، واہ واہ واہ، میں نے اور ڈاکٹر مزمل بھٹی۔ تو وجدان ادبی خالصتاً ادبی خالص سطح کا؟ ادبی، بالکل خالص ادبی۔ اس کے مدیران کون؟ مدیران میں اور ڈاکٹر مزمل بھٹی تھے۔ اچھا، اور اس میں بڑے بڑے نام، قاسمی صاحب بھی آئے تھے، چھپے تھے، آغا صاحب بھی چھپتے تھے، راجہ رشید محمود بھی، امجد اسلامی، ان سب کی تحریریں براہ راست۔ جی بالکل، وجدان جو آپ کا ادبی پرچہ تھا اس کی باز گشت تو ابھی تک کہیں کہیں سنائی دیتی ہے، اس کا تذکرہ سنجیدہ ادبی حلقوں میں اب تک ہوتا رہتا ہے۔ بے شک، اور مجھے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اچھے نام کے ساتھ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ پرچہ اچھا تھا۔ پھر ظاہر ہے ہم اپنے پروفیشنل ورکنگ میں ہو گئے، اور ڈاکٹر صاحبہ یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گئیں، تو پھر ہم ادھر ادھر مصروف ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ ہاسپٹل سے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کی یہ لکھنے والی جو چیزیں تھیں اس میں تیزی آئی، جبلت تیزی آئی۔ وہ یوں ہوا کہ لوگ مجھے کتابیں دیتے تھے، میں پڑھتا تھا، ایک رائے بندہ قائم کر لیتا ہے۔ لیکن جو 2016 میں جب ریٹائر ہوا تو 2017 سے مجھے تھوڑا سا ٹائم اور زیادہ ملا، تو میں نے ہر کتاب کو 2-3 دن یا ہفتے کے بعد پڑھ کے اس پر ریویو لکھنا شروع کیا۔ تو ایسا ہوا میرا قلم اتنا رواں ہوا، میرا خیال ہے 200 کے قریب
میں نے کتابوں پر ریویو لکھے اور ایک ریویو 12-13 صفحات پر مبنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ کیا نعت کا مجموعہ ہو، حمد کا ہو، نظم کا ہو یا غزل کا ہو یا نثر کا، تقریباً میں 12 سے 15 کتابوں کا میں نے وہ مواد لکھا۔ اب ایسے ایسا چھاپ رہے ہیں اور انشاءاللہ 4-5 چھپ گئی ہیں کتابیں، باقی 4۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جو تنقیدی مضامین پر مشتمل کتابیں آپ کی آنا شروع ہوئیں، تو ان کے حوالے سے تھوڑی تفصیل ہم جاننا چاہیں گے۔ پہلا مجموعہ جو ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، پہلا مجموعہ جو تھا وہ معنی کی محبت میں ہے۔ اس میں جو میرے احباب قریب تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی اس میں یہ تھا کہ ان کے حوالے سے میں نے جو مضامین لکھے وہ میرے راول پنڈی کے رہنے والے جو احباب ہیں ان میں، جس میں سرور امبالوی، جلیل علی صاحب کے ساتھ ساتھ جناب احسان اکبر، جناب حلیم قریشی، جناب ضیاء الدین نعیم، حسن عباس رضا، باقی احمد پوری، اختر رضا سلیمی اور کراچی سے ریحانہ روئی، ان پر تو میں نے تنقیدی حاصل مطالعہ مضمون۔ پھر حاصل فکر یہ تھا کہ کچھ ادب کے موضوع پر 21ویں صدی ادب اور قومی سوچ، کاروان اہل قلم اور ہم، فکر و فن کی دنیا، ہماری ذمہ داری، آج کا اردو، اس طرح کے 8-7 مضامین یہ بھی لکھے۔ تو پھر میری حوصلہ افزائی بڑی ہوئی، دل بڑا خوش ہوا، میرے اندر کا جو انسان تھا، رائٹر تھا، اس کا بوجھ ہلکا ہوا کہ جو میں سوچ رہا تھا، جو میں نے محسوس کیا وہ کتاب کی شکل میں اس کی پذیرائی بھی ہوئی اور ماشاءاللہ لوگ اب تک سراہ رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی آپ کی نئی کتاب آتی ہے تو ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لکھنے والوں میں کہ ہم بھی جو ہے وہ تنقیدی مضامین اپنے اکٹھے کرے چھاپیں۔ تو معنی کی محبت کے بعد آپ کا شعری مجموعہ جو آیا ہے، معنی کی محبت سے پہلے میں نے فردیات آئی میری کتاب، پھر معنی کی محبت، اس کے بعد شاعری کا مجموعہ لے آیا دوبارہ نیا، اس میں بالکل غزلیں پچھلے سے مختلف ہیں۔ یہ عشق، جی ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ یہ عشق میں سے آپ ہمارے ناظرین میں کو پیش کرتا ہوں۔ کریں۔ اور یہ جو ہے یہ عشق میری میں جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کا حاصل ہے۔ اچھا، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، کہ سلسلوں میں ہے سلسلہ میرا عشق، واہ واہ، سلسلوں میں ہے سلسلہ میرا عشق، چل پڑا ہے جو کربلا میرا عشق، واہ، خاک در خاک ہو گیا میرا عشق، کیا کہنے، عشق ہی میں فنا ہوا میرا عشق، واہ واہ واہ، عشق ہی میں فنا فنا ہوا میرا عشق، ویسے کہنے کو ہے میرا میرا عشق، ویسے کہنے کو ہے میرا میرا عشق، ہائے میرا نہیں رہا میرا عشق، کیا کہنے، کیا ویسے کہنے کو ہے میرا میرا عشق، ہائے میرا نہیں رہا میرا عشق، ہر کسی کا یہ کیا ہوا میرا عشق، کاش رہتا فقط میرا میرا عشق، واہ واہ واہ، کیا ہوا گر ہے پر خطا میرا عشق، پارسا میں نہ پارسا میرا عشق، واہ واہ، بارہا دے چکا سزا میرا عشق، کیوں نہیں باز آ رہا میرا عشق، کیا کہنے جی، انتہا ہے کہ ابتدا میرا عشق، مجھ سے فرحت گریز پا کیا بھرپور غزل ہے ڈاکٹر صاحب، واہ، اور اتفاق سے اس میں تمام مطلع ہیں مقطع تک، واہ واہ واہ، جی بالکل نظر آ رہا ہے ایک نشست میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ جی، کچھ مزید سنائیے پلیز۔ آنکھوں میں دیکھتا ہوں خزینے ملال کے، واہ، آنکھوں میں دیکھتا ہوں خزینے ملال کے، بحر علم میں جیسے سفینے ملال کے، واہ واہ واہ، بحر علم میں جیسے سفینے ملال کے، خوشیوں کا ایک پل بھی میسر نہ آ سکا، خوشیوں کا ایک پل بھی میسر نہ آ سکا، ہفتے ملال کے تھے مہینے ملال کے، واہ واہ واہ، خوشیوں کا ایک پل بھی میسر نہ آ سکا، ہفتے ملال کے تھے مہینے ملال کے، محفل میں ان کی بیٹھ کے ہم دیکھتے رہے، پیشانیوں پہ سب کے پسینے ملال کے، واہ، کیا بولتا ہوا قافیہ رکھا آپ نے، مہربانی، میں کرب و ہجر و درد کا سرمایہ دار ہوں، میں کرب و ہجر و درد کا سرمایہ دار ہوں،
رکھتا ہوں بے مثال نگینے واہ ملال واہ کے، واہ، پھر سنائیے یہ شعر. میں کرب و ہجر و درد کا سرمایہ دار ہوں، واہ واہ، رکھتا ہوں بے مثال نگینے ملال کے، کیا کہنے، کیا فرحت کے ریگزار تھا سبز اس طرح ہوا، دریا بہا دیے تھے کسی نے ملال کے، واہ واہ واہ، دریا بہا دیے تھے کسی نے واہ واہ ملال کے. ایک غزل میں پیش جی کرتا ہوں. ارشاد. یہ کس گلاب کی خوشبو ہوا اڑا لائی، آہا، مہک اٹھا میرا صحرائے شام میں تنہائی، واہ واہ واہ، یہ کس گلاب کی خوشبو ہوا اڑا لائی، مہک اٹھا میرا صحرائے شام میں تنہائی، طلب کے دشت میں ہم لوگ خود نہیں آئے، آہا، ہمیں تو گردش حالات ساتھ لے آئی، واہ 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 واہ، طلب کے دشت میں ہم لوگ خود نہیں آئے، بہت بڑا ہمیں شعر ہے. تو واہ واہ، گردش حالات ساتھ لے آئی، یہ تو زندہ رہنے والا شعر ہے. پھر سنائیے ڈاکٹر صاحب. طلب کے دشت میں ہم لوگ خود نہیں آئے، طلب کے دشت میں ہم لوگ خود نہیں آئے، ہمیں تو گردش حالات ساتھ لے بھائی، آئی، واہ 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 واہ، جسے بھی دوست بنایا وہ بن گیا دشمن، آہا، یہ ہم نے کون سی تقصیر کی سزا پائی، واہ واہ، میں آج درد کے غارے ہرا سے آیا ہوں، میں آج درد کے غارے ہرا سے آیا ہوں، اور اپنے ساتھ میں لایا ہوں اپنی تنہائی، واہ واہ واہ، بس ایک بار کہیں لے گیا تھا دل مجھ کو، پھر اس کے بعد نہ اپنی کوئی خبر آئی، کیا کہنے جی، بس ایک بار کہیں لے گیا تھا دل مجھ کو، پھر اس کے بعد نہ اپنی کوئی خبر آئی، میں اس جہاں کو سنبھالوں کہ وہ جہاں فرحت، آہا، یہ کیسا بوجھ میری زندگی اٹھا لائی، واہ 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 میں اس جہاں کو سنبھالوں کہ وہ جہاں فرحت، واہ، یہ کیسا بوجھ میری زندگی اٹھا لائی. بہت خوبصورت کلام، بہت پختگی ہے کلام میں، اور ماشاءاللہ ہر شعر آپ کا بولتا ہوا شعر ہے اور اپنا آپ منوا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب مزید آنے والے دنوں میں جو آپ کے مجموعے آ رہے ہیں، جی جی، جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں، ایک تو تھوڑا سا 2-3 مجموعے جو بھی آپ کے اس کا نام بھی بتا دیجئے ایک اپنی تو زبان سے. فردیات فرحت، اور وہ باقی تو 3 پہلے ہیں، جی اور تیسرا یہ ہے کہ یہ عشق آیا ہے. جی، اس کے بعد میں نثر کی کتاب میں لایا ہوں، اچھا، نثر کی تنقیدی کتاب میں، مانی کی محبت میں، جی، پھر اس کے بعد خرام خامہ، واہ واہ، پھر اس کے بعد سفیر نقد و نظر، آہا، پھر خامہ فرسائی، جی، اچھا سریر نو، یہ پریس میں ہیں، اچھا، آنے والی ہیں ہفتے ڈیڑھ تک آ جائیں ماشاء گے. اللہ، اور اس کے بعد قلم گوائی، نعتیہ جو بہت کتب پیارا ہیں نام، اس بہت کے خوبصورت اوپر نام ہے قلم گوائی، ان واہ پر واہ، تنقیدی ہے. ماشاء اللہ، باقی 3 اور بھی تنقید کے حوالے سے آئیں گی. اس کے بعد اب میں انشاءاللہ حیران ہو رہا خزاں ہوں، آپ کی رسیدہ. چیزیں سن کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور باعث برکت بھی ہے یہ بات، لیکن یہ حیرت بھی ہو رہی ہے کہ اس کرونائی دور میں جب لوگ دبک کر ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہیں اور پڑوسی سے ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا، شاپنگ کے لیے بھی لوگ جاتے ہوئے گریز پا ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں اور مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ آپ ماشاءاللہ اتنی تیز رفتاری سے لکھ رہے ہیں کہ اس موسم سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا اور اتنا کچھ لکھ لیا آپ نے. ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ موٹیویشن بھی ایک ہوتی ہے. میں نے چاہا کہ یہ کام کیا بھی جائے اور اس کو ابلاغ بھی ملے. جی، تو جو ہماری فرحات پبلیکیشن ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. جی، انہوں نے کتابوں کی اشاعت میں استطاعت سے بڑھ کر جی، ہمارے ساتھ تعاون کیا، میرے ساتھ. تو یوں ہوا کہ اگر یہ تعاون میسر نہ ہوتا تو شاید یہ کام ناممکن تھا. جی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سال اور کچھ نہیں تو 1.5 درجن کتابیں ہم. اچھا ڈاکٹر صاحب، ادبی حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ نے کافی کام کر لیا، شعر و ادب پر آپ کی کتابیں ہیں، تنقیدی مضامین پر. تو رائٹر جب کسی فیلڈ میں آتا ہے تو وہاں اس فیلڈ کے حوالے سے بھی لکھتا ہے. جی جی جی، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ میڈیکل کے زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کو میڈیکل پر اور مختلف بیماریوں پر لکھنے کا شوق ہوا، یا پریکٹیکل لائف میں آ کر آپ نے اس پہ لکھا؟ میں گزارش کروں گا، ایک تو میں نے ادب پر ابھی کچھ نہیں لکھا، ابھی تو جاری و ساری ہے، اللہ کرے زور قلم اور چلے انشاءاللہ، اور میں کسی نتیجے پر پہنچوں. لیکن میڈیکل کے حوالے سے
تو میں مسلسل طالب علم بھی رہا ہوں، اب بھی طالب علم ہوں۔ جب میں پریکٹیکل لائف کے عروج پر پہنچا تو پھر مجھے کچھ ادراک ہوا کہ کچھ لکھنا چاہیے جو مارکیٹ میں نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے آکوپنکچر ان پاکستان یہ لکھی تھی 96-97 میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے میل سیکسول ڈس آرڈرز، اچھا، مردوں کے امراض، جی، عورتوں کے امراض، بچوں کے امراض، اور یہ میں نے شائع کرائیں، یہ مقطع دانیال والوں نے شائع کی 2013 میں، 2012 میں۔ اچھا، یعنی 2012-13 میں آپ کی یہ کتابیں طبی حوالے سے طبی حوالے سے اب بھی 8 کتابیں میری ایسی ہیں، فیمیل سیکسول ڈس آرڈر، بریسٹ کینسر، لیور کینسر، اور کڈنی کے امراض، گردے کے امراض، یہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ اور آج کل جو اینڈوکرائن کے حوالے سے ہے، حفظان صحت کے حوالے سے، جیسے انفلوئنزا ہو گیا، ملیریا ہو گیا، ڈینگی فیور، یہ کرونا، اس پر میں کتابیں لکھ رہا ہوں۔ تو وہ یہ بھی کوئی 11-12 کے قریب ہو گئی ہیں۔ اچھا، میں تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کتابوں کا سلسلہ ہے، یہ بتائیے جو ڈینگی کے حوالے سے ایک وبا پاکستان میں آئی تھی، تو وہ کتنا عرصہ مزید چل سکتی ہے پاکستان میں؟ اب تو وہ اپنی انتہا پر پہنچ کر زوال پذیر ہے، کیونکہ ہم جب کھڑا پانی، صاف ستھرا پانی، اس کو ضائع کرتے ہیں تو جہاں جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ پرورش پا لیتے ہیں جراثیم۔ تو اب لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ پانی کو ایسے کھلا نہیں رکھنا چاہیے، چاہے ڈرائنگ روم کے اندر رکھا ہوا جگ ہے یا باہر ٹائر میں بارش کی وجہ سے پانی کوئی تھوڑا سا رک جائے تو افزائش نسل کے لیے 1 چمچہ بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ اگر درخت کے پتے پر بھی 1 چمچہ پانی ہو جائے تو وہاں بھی پرورش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ڈینگی اب زوال پذیر ہے، میرا خیال ہے 4 یا 5 سال یا 8 سال اور رہے گا۔ سری لنکا والوں نے بھی اس کو بڑا برداشت کیا، وہاں تو 16 سال رہا۔ تو کیا ڈینگی کی وجہ سے تاحال ابھی اموات ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ نہیں، اموات تو نہیں ہو رہی، لیکن ڈینگی کی وجہ سے سیریس ہو جاتا ہے بندہ۔ اور اب تو بہت کیئرنگ سیزن ہو گیا ہے، لیکن ایک خوف تو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے کہ اب ڈینگی جو مچھر ہے یہ ڈینگی وائرس پھیلانے کا سبب بنتا ہے، لیکن فرض کیا ایک مریض کو ڈینگی وائرس اس میں آ چکا ہے، تو اس مریض سے دوسرے مریض تک پھیلانے کا سبب کیا ڈینگی مچھر ہی درکار ہوگا یا کوئی اور مچھر بھی اس مریض سے دوسرے مریض تک پھیلا سکتا ہے؟ نہیں، ڈینگی مچھر ہی درکار ہے، دوسرے مچھر میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ مچھروں کی مختلف اقسام ہیں، جیسے ممالینز ہیں، جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان میں گائے کا علیحدہ شرف ہے، بھینس کا علیحدہ ہے، بکری کا علیحدہ ہے۔ اس لیے اس کے ڈینگی کے حوالے سے جو ڈینگی والا وہ ہے مچھر، وہ صرف ڈینگی پھیلا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا کے حوالے سے وبا پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ کرونا دراصل انفلوئنزا کی ایک شکل ہے، لیکن یہ 4 جو وائرس پہلے موجود تھے ان کی تو ویکسین تیار ہے، یہ میوٹیڈ ہے ہماری ریز کے حوالے سے۔ اور وہ جو آپ کا اوزون اوپر سے سوراخ تھا اوزون کا، اس کی وجہ سے جو ریز آئی ہیں انہوں نے انفلوئنزا کے اس کو چینج کیا ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں حکومت نے کیا، فلاں حکومت نے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر فلاں حکومت نے کیا ہوتا تو اس کے اپنے کیوں بندے ملتے ہیں؟ جی بے شک۔ لیکن اس نے بڑی تباہی پوری دنیا میں پھیلائی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ جب یہ سورج گرہن ہوا ہے اس میں 90% اس کی آلٹریشن ختم ہو گئی ہے۔ اب جو یعنی اس کا جو RNA یا DNA میوٹیشن ہوئی تھی وہ ریورس ہو گئی ہے، ختم ہو گئی۔ اچھا، تھینکس فار اس کا یہ اب 10% وہی ہیں جن کو پہلے ہو چکا ہے یا اندر تھا وہی نکل رہا ہے، مزید وائرس نہیں پھیل رہا، پھیل ہی نہیں سکتا۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی مدت تک یہ پاکستان میں مزید اپنا اثر دکھائے گی؟ اگر ہم اپنی احتیاط کرتے رہے، سوشل ڈسٹینس کو قائم رکھا، اور جو طبی اصولوں کو اسٹیبلش کیا گیا اس پر عمل کیا، تو اس سال کے آخر تک انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ہمارے پاس سورج گرہن کا اللہ انعام نہ بھیجتا تو پھر ہم 6-7 سال اس عذاب میں رہتے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. اچھا، کرونا ایز سچ بیماری نہیں ہے، یہ دراصل آپ کی قوت مدافعت کو کم کرتی ہے. اچھا. اور جب یہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو وہ سسٹم جو آپ کے اندر پوری باڈی کو چلا رہے ہیں، جو تھوڑا سا بھی کمزور ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے بندہ. یہ باڈی کا امیون یعنی اگر کسی کے گردہ خراب ہے، کڈنی کمزور ہے، کر دے گا، تو وہ پھیپھڑے مزید خراب ہو جائے گا، وہ ریکور نہیں ہو سکے گا. ٹھیک تو ہے. اس لیے ڈیتھ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی یا بخار ہو سکتا ہے وہ کرونا کی وجہ سے، فوراً پتہ کریں. ریسٹ اس کے لیے بڑا ضروری ہے، آرام. اور آرام بھی اندھیرے والا، یعنی رات کا، کیونکہ جب آپ رات کو کرتے ہیں تو پورا ایمیون سسٹم آپ کی اوور ہالنگ کرتا ہے. اوور ہالنگ میں جو خرابیاں ہوتی ہیں صاف ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ ریسٹ نہیں دیں گے، یا رات کو کھانا کھا کر سوئیں گے، یا رات کو موبائل یا ٹی وی دیکھتے رہیں گے، یا رات کو آپ بیٹھے ہیں اور بہت سارے مسائل حل کر رہے ہیں، کسی بھی نوعیت کا مسلسل کام فٹیک والا کر رہے ہیں، ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں، بے آرامی ہو جاتی ہے، تو آپ کی مدافعت کمزور ہونے پر یہ حملہ آور ہو سکتی ہے. پھر آپ کی اوور ہالنگ نہیں ہو سکتی نا، ریفریش نہیں ہو سکتے. اچھا. تو اس سے بچاؤ اور تدارک کے لیے جو کچھ تجاویز ویسے تو سب لوگوں کو آگاہی ہو چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانی ہم سن لیں. پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں. جی. کھانا رات کو 7 بجے کھا لیں تاکہ رات کو کھانے کو ہضم کرنے کے مسئلے میں آپ کا بلڈ مصروف نہ رہے. تیسری بات یہ ہے، کھانسی، نزلہ، زکام ہو تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہاتھ، منہ کو ہمیشہ صاف رکھیں تاکہ اس کی صفائی کے ساتھ کرونا کے کچھ جراثیم اگر ہوں بھی وہ بھی دھل جائیں گے، کسی کو آپ لگا بھی نہیں سکیں گے. اور بار بار دن کو کھانا پینا، گندی جگہ پر ہاتھ رکھنا، اس سے بچیں. آرام کرنا بہت ضروری ہے، آرام کرنا بہت ضروری ہے. اور زیرالنگ کے جو بھی آپ کے پھل ہیں ان کا استعمال، کیونکہ وٹامن کیو اور وٹامن ای اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اگر کرونا ہو جائے تو باقی بیماریاں بھی پرورش پا لیتی ہیں، کیونکہ ویکنس کی وجہ سے آئیں گی نا. تو کوشش کریں کہ ہم اس سے اجتناب کریں، اعتدال کے ساتھ رہیں، حفظان صحت کے اصولوں پر قائم رہیں اور سسٹم. اچھا ڈاکٹر صاحب، بس ایک آخری بات یہ بتائیے کہ پاکستان میں زیادہ کس عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کرونا؟ یہ جو بوڑھے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، 60 سال سے عمر، یا وہ لوگ جو خوراک کی کمی کے باعث کمزور ہیں. عورتوں پر یہ اثر انداز بیچارہ کرتا ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیتھ ریٹ عورتوں کا 10% ہے، کیونکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں. ویسے بھی ہماری آج کی عورت آج کے معاشرے میں جنگجو ہے، شوہر سے لڑتی ہے، بھائی سے لڑتی ہے، شیر ہے. لیکن اگر بچے احتیاط نہ کریں وہ بھی چل جاتے ہیں. کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا بڑا کیا چھوٹا، جس کی قوت مدافعت کم ہوگی وہ وائس چانسلر ہے یا غریب فقیر ہے، وہ اگر اس کا شکار ہو جائے گا تو پھر بچنا ذرا مشکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، ادب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی ناظرین نے آگاہی حاصل کی. جاتے جاتے آپ ہماری نئی نسل کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی پیغام دے دیجیے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اصل پیغام یہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، پیار بانٹیں، محبت کو بانٹیں. ہمارے پاس نفرت کے لیے ٹائم نہیں ہونا چاہیے، نفرت کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کے ساتھ رہیں تاکہ ذہن میں خلفشار نہ ہو. جب خلفشار نہیں ہوگا تعمیر و ترقی بھی ہوگی. ذہنی صحت کا ہونا نہایت ضروری ہے. ذہنی صحت اس وقت خراب ہوتی ہے جب آپ منفی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. مثبت سوچ کو فروغ دیں، بحث مباحثے سے بچتے ہوئے صرف بات چیت کے مرحلے کو ساتھ لائیں. دلیل پر دلیل دینے کی بجائے اعتراف کر لینا زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی بات کی کہ بحث در بحث جو ہے اپنی بات منوانے کی ضد کی بجائے جو دلیل ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے. آج کی اس ادبی نشست کے مہمان خاص سے جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب، جو معروف شاعر، ادیب اور نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معالج بھی ہیں. آج کی اس ادبی نشست کے پروڈیوسر ہمارے ساتھ جو موجود تھے حافظ محمد ہارون عباس قمر. اپنے ہوسٹ عارف فرحات کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.